السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں نہ جدید سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی، اور نہ ہی موسم کی پیش گوئی کرنے والے آلات، پھر بھی قدیم تہذیبیں حیرت انگیز درستگی کے ساتھ مستقبل کی پیش گوئیاں کرتی تھیں۔ وہ یہ سب کیسے کرتی تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں پتہ نہیں۔ ستاروں کی چالوں سے لے کر قدرتی نشانیاں پڑھنے تک ان کے طریقے آپ کو حیران کر دیں گے۔ آج میں ان قدیم رازوں سے پردہ اٹھاؤں گی جو ان تہذیبوں نے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے استعمال کیے تھے، تو اینڈ تک میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ 5000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کے علاقے میں ماہر فلکیات دن رات آسمان کو دیکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ آسمان میں زندگی کے پوشیدہ راز ہیں۔ بابلی باشندے سیاروں اور ستاروں کی حرکات کو ریکارڈ کرتے تھے اور ان کو دیوتاؤں کے پیغامات سمجھتے تھے۔ انہوں نے تفصیلی ستاروں کے نقشے بنائے اور ان کے ذریعے چاند گرہن، موسمی تبدیلیاں اور حتیٰ کہ جنگوں کے نتائج تک کی پیش گوئیاں کی۔ آج کا ذائچہ بھی انہی قدیم ماہرین فلکیات کا تحفہ ہے۔ قدیم مصر میں پجاری صرف روحانی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ مستقبل شناس بھی تھے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ دیوتا قدرتی مظاہر جیسے سیلاب، طوفان اور جانوروں کے رویے کے ذریعے اپنے پیغامات دیتے ہیں۔ لیکن ان کا سب سے مشہور پیش گوئی کا آلہ دریائے نیل تھا۔ وہ نیلومیٹر نامی آلہ استعمال کرتے تھے تاکہ پانی کی سطح ماپ سکیں اور یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آنے والے سال میں قحط ہوگا یا خوشحالی۔ ان کی درست پیش گوئی اتنی متاثر کن تھی کہ لوگ انہیں دیوتاؤں کا نمائندہ مانا کرتے تھے۔ قدیم یونان میں ہم مشہور ڈیلفی کے غیب دانوں سے ملتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر پجاریا پائتھیا ایک عجیب سی کیفیت میں بیٹھی اور پرسرار سے دھوئیں کو سونگھتی۔ جو باتیں وہ کرتی انہیں اپالو دیوتا کی پیش گوئیاں سمجھا جاتا۔ بادشاہ اور جنگجو دور دراز سے ان سے مشورہ لینے آتے۔ ان کی پیش گوئیاں اکثر مبہم ہوتی تھیں، لیکن ان کا اثر اتنا زبردست تھا کہ وہ جنگوں، اتحادوں اور تاریخ کے دھارے تک کو بدل سکتی تھی۔ اب ہم امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور مایا تہذیب کے وقت کے ماہرین سے ملتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کا سب سے پیچیدہ کیلنڈر بنایا، جو صرف دن گننے کے لیے نہیں تھا بلکہ کائناتی چکروں کی رہنمائی کے لیے بھی تھا۔ مایا لوگوں کے نزدیک وقت دائرے کی شکل میں چلتا تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ماضی کے واقعات دوبارہ مستقبل میں ہوں گے۔ یہی خیال 2012 میں مشہور ہوا جب لوگوں نے کیلنڈر کے ایک چکر کے خاتمے کو قیامت کی پیش گوئی سمجھ لیا، لیکن مایا کے نزدیک یہ صرف ایک نیا آغاز تھا۔ ہر پیش گوئی ستاروں سے نہیں کی جاتی تھی۔ قدیم چین میں وہ جانوروں کی ہڈیوں اور کچھوے کے خول پر بننے والی دراڑوں کو پڑھ کر واقعات کی پیش گوئی کیا کرتے تھے، جسے اوریکل بون اسکرپٹ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح قدیم ہندوستانی دانشور سیاروں کی چالوں کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کے اثرات سے انسانی زندگی کو سمجھتے تھے، جو آج ویدک علم نجوم کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر کے مقامی قبائل قدرت کا مشاہدہ کرتے تھے۔ پرندوں کی ہجرت، بھیڑیوں کی آواز اور پودوں کی افزائش، یہ سب موسموں اور قدرتی آفات کی پیش گوئی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ قدیم طریقے پرانے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہرین نے پایا ہے کہ ان کی کچھ پیش گوئیاں حیرت انگیز طور پر درست تھیں۔ مثال کے طور پر مایا لوگ سورج گرہن کی درست پیش گوئی کر سکتے تھے، اور بابلی ستاروں کے نقشے آج بھی فلکیات کی بنیاد صحیح طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ان تہذیبوں نے مشاہدے، وجدان اور روحانیات کو ملا کر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم آج بھی ان سے سیکھ سکتے ہیں، چاہے ستاروں سے ہو یا زمین سے۔ قدیم تہذیبوں نے ہمیشہ مستقبل کے راز جاننے کی کوشش کی۔ ان کے آلات اور عقائد مختلف تھے، لیکن ان کی جستجو آج بھی ہماری اپنی خواہشات سے ملتی جلتی ہے۔ آج کے ہائی ٹیک دور میں بھی ہم انجان کی کشش سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مستقبل کو سمجھنے کی خواہش جتنی قدیم ہے اتنی ہی انسانی بھی ہے۔
یعنی ہمیشہ سے انسان یہ جاننے کی کوشش کرتا آیا ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کے پاس جا جا کر آج بھی کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں کہ ہمیں ذرا بتائیں کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن زیادہ تر وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر نہیں بلکہ وہ یقیناً جھوٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی مستقبل کو پڑھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی زندگی میں یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اس طرح کے عقیدے رکھنا درست نہیں ہے۔ جو اس طرح کے عقیدے رکھے وہ گمراہ ہے، اور گمراہوں کے پیچھے چلنا یہ جہالت ہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے دین پر چلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی باتوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور دوسروں سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔